حکومت سندھ نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ شہر کراچی میں اسٹریٹ کرائم پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے، کوئی شخص اپنے گھر کے آگے محفوظ نہیں، اپنے کاروبار میں محفوظ نہیں، بینکوں کے باہر اے ٹی ایم مشینوں پر لوگ جو ہیں وہ محفوظ نہیں، اپنے کاروبار پر محفوظ نہیں، گاڑیوں میں محفوظ نہیں. یعنی لوگوں کے ساتھ جو کچھ اس شہر میں ہو رہا ہے وہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. دوسری طرف حکومت سندھ نے کیا کیا کہ عوام کو تحفظ دینے کی بجائے عوام کو مزید ایسے قانونی راستے فراہم کرنے کے بجائے کہ جن سے شہریوں کو فائدہ ہو، انہوں نے قانونی اسلحہ یعنی جو لائسنس والا اسلحہ ہو یا پرمٹ والا اسلحہ ہو لے کر چلنے پر پابندی لگا دی، 144 لگا دی. یعنی وہ تاجر برادری، پڑھے لکھے لوگ، بزنس مین، کاروباری، معزز شہریوں کو ڈکیتوں، رہزنوں، کار لفٹروں اور اسٹریٹ کرائم میں لوٹ مار کرنے والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. تو یہ جو حکومت سندھ کا یہ اقدام ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. پہلے آئینی قانونی طور پر ایک ایک شہری کو تحفظ دینا حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے. اگر حکومت سندھ یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو اسی لیے تو ہمیں اسلحے کا لائسنس دیا جاتا ہے، اسی لیے ہمیں پرمٹ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے تحفظ کے لیے بلا خوف و خطر اور اسلحے کی نمائش کیے بغیر ویپن کو کیری کریں. ضروری نہیں ہے کہ اسلحے کی نمائش کی جائے، ہم اپنی حفاظت کے لیے ویپن کو کیری نہیں کر سک رہے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی آپ نے دیکھا 2 روز قبل ایک بزنس مین کہہ لیں یا بلڈر کہہ لیں، اسماعیل یحییٰ جو ان کا نام ہے اسماعیل کر کے، انہیں کس طرح دن دہاڑے مصروف شاہراہ پر فلمی انداز میں گاڑیاں لگا کے، موٹر سائیکلیں لگا کے کس طریقے سے ان کو لوٹا گیا. اب اگر ان کے پاس اپنا اسلحے والا لائسنس ہوتا، پرمٹ والا اسلحہ ہوتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایسی سچویشن نہیں ہوتی. پورے پاکستان میں خانہ شماری اور مردم شماری کا آغاز ہو گیا ہے. جو گلی محلوں سے جو اطلاعات ہیں، پہلے 2 دنوں میں 10% بھی خانہ شماری نہیں ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کہ وہ لوگ جنہوں نے اس سسٹم کو مینیج کیا ہے، ڈیجیٹل خانہ شماری اور ڈیجیٹل مردم شماری کو، اس میں ہر جگہ پر رکاوٹیں ہیں، خامیاں ہیں. کہیں انیومریٹر موجود ہیں تو ان کے لیے ٹرانسپورٹ نہیں ہے. اگر ٹرانسپورٹ ہے، انیومریٹر کہیں جا کے خانہ شماری کرنا چاہ رہا ہے تو جو ٹیبلٹ ان کو دیا گیا ہے، ٹیبلٹ کے اوپر اپلیکیشن جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کی ٹیبلٹ کے ذریعے فیڈنگ نہیں ہو رہی ہے، خانہ شماری نہیں ہو رہی ہے. 50% کے قریب جو لوگ ہیں انیومریٹر کی تعداد، وہ 50% کم ہے. او ٹی پی جو نمبر ہے، جو کوڈ ہے، وہ لوگوں کو نہیں مل رہا. اور پھر جس قسم کا یہ پیچیدہ سسٹم ہے کہ اگر ایک گھر میں 10 افراد ہیں، 10 افراد کے فارم اسی ٹیبلٹ کے ذریعے فل کرنے ہیں، آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے ایک گھر کے اوپر. اور حکومت نے صرف 3 دن اس کے لیے مختص کیے ہیں، جس کے لیے ایم کیو پاکستان نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا وفاقی حکومت کو، یہ خط بھی ارسال کیا تھا کہ 3 دن سے اس کو 10 دن بڑھایا جائے. تو اسی طریقے سے جو سینسس کا عملہ ہے، اس عملے کو جو فنڈ ریلیز ہونے چاہیے تھے وہ فنڈ بھی ریلیز نہیں ہوئے. یہ پہلے دن کی شام کی میں پروگریس آپ کو بتا رہا ہوں. میری خود اسسٹنٹ کمشنر سے، ڈپٹی کمشنر صاحبان سے، ہمارے جتنے ایم این اے، ایم پی اے، ہمارے لوگ جو گراؤنڈ پر ہیں، سب رابطے میں ہیں، کمشنر سے بھی، ڈپٹی کمشنر سے بھی، اسسٹنٹ کمشنر سے بھی. ہماری بہنیں، ہمارے سارے بھائی سب رابطے میں، لیکن وہ خود بھی اپنی مجبوریاں بتا رہے ہیں کہ ہمیں پورا فنڈز نہیں ملا. نیچے جو کام کرنے والا عملہ ہے اسے ٹرانسپورٹ اس وجہ سے نہیں مل رہی کہ ان کو فنڈ نہیں ملا. ان کے پاس اسٹیشنری کی شارٹیج ہے، کہیں اگر پیپرز ہیں تو مارکر نہیں ہے، میم شین نمبر لگانے کے لیے مارکر نہیں ہے، تو وہ چاک سے وہ نمبر لگا رہے ہیں، وہ چاک سے جو میم شین لکھا ہوگا وہ تو 2 منٹ میں مٹ جائے گا. تو یہ جو خامیاں ہیں
اس سسٹم میں فلوائڈ ٹیبلٹ کے ذریعے اتنی پرابلم ہے کہ جی کئی آبادیاں ان کے نقشوں میں نہیں ہیں. اب جب نقشوں میں نہیں ہے، ان نقشوں میں کوئی آبادی نہیں ہے تو وہاں وہ انیومریٹر جائے گا نہیں. وہ پابند ہے، وہ نقشہ جو اس کو بلاک دیا گیا ہے اس نقشے کے مطابق کہ نارتھ میں کیا ہے، ساؤتھ میں کیا ہے، ایسٹ میں کیا ہے، ویسٹ میں کیا ہے، وہ اس کے مطابق اس کو 2 دن کے اندر اس کو ایک بلاک اپنا نمٹانا ہے. 2 بلاک اس کو نمٹانے 3 دنوں کے اندر. اور نقشے سے باہر اگر آبادیاں ہیں وہ اس کو کرے گا نہیں. تو یہ بھی ایک جیری مینڈنگ کا ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک اسٹرکچر کو 1 نمبر دے رہے ہیں. اب اس میں اگر 3 فیملیاں رہتی ہوں ان کو 3 گھرانے نہیں دے رہے ہیں. اگر ایک فلیٹ سائٹ ہے جس میں 15 فلیٹ ہیں اس اسٹرکچر کو بھی 1 ہی نمبر دے رہے ہیں. جبکہ ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی سینسس سے پہلے، ہم سب کی ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان سے میٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا اسٹرکچر کو ہم 1 نمبر دیں گے. اب اس اسٹرکچر کے اندر جتنے گھرانے ہوں ان کو اوبلک کر کے لکھا جائے گا. اسٹرکچر کا نمبر اگر 1 ہے، ایک بلڈنگ ہے اس میں 25 گھرانے ہیں، 25 فلیٹ ہیں یا پورشن ہے، تو لکھا جائے گا 1/1، 1/2، 1/3، 1/4، یعنی ایک اسٹرکچر کے یہ سارے گھرانے. یہ نہیں کیا جا رہا ہے. بہت سارے علاقوں سے یہ اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کراچی شہر کے لوگ، نمائندے MQM پاکستان، ہم سب لوگ تشویش میں مبتلا ہیں کہ یہ خامیاں کیسے ہو گئیں. اتنے بڑے پیمانے پر تیاریاں کی گئی، ڈیجیٹل میپنگ کی گئی، ڈیجیٹل جو ہے ٹیبلٹ کے ذریعے انٹریاں، خانہ شماریاں کروائی گئیں، لیکن جب اپلیکیشن ہی نہیں کھلے گی. میں اپنا آپ کو بتاؤں، آج تک میں اپنی سیلف انیومریشن نہیں کروا سکا ہوں. جس طرح پوسٹ بجٹ ڈسکشن ہوتی ہے، پہلے بجٹ سندھ گورنمنٹ اسمبلی میں پریزنٹ کرتی ہے اور اس کے بعد پوسٹ بجٹ ڈسکشن ہوتی ہے. اسی طرح یہ سندھ اسمبلی کی روایت رہی ہے کہ جب کبھی بھی پری بجٹ ڈسکشن ہوتی ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے، چاہے وہ فائنینس منسٹر اپنا پروپوزل رکھتے ہیں، اپنا فیوچر پلان رکھتے ہیں کہ سندھ حکومت کس قسم کا بجٹ لانا چاہتی ہے، اپنے فائنینشیل ریسورسز بتاتے ہیں، ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا آؤٹ لے کیا ہوگا. نیشنل فائنینس کمیشن سے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے فائنینشیل ریسورسز آتے ہیں اس کا کیا پلان ہے. یہ ساری چیزیں جب فائنینس منسٹر بتاتے ہیں تو پھر پری بجٹ ڈسکشن اوپن ہوتی ہے. اس اسمبلی کا ہر رکن اپنے اپنے حساب سے حکومت کو تجاویز دیتا ہے. اگر فائنینس منسٹر اپنی طرف سے پریزنٹیشن دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس ڈسکشن کا، اس گفتگو کا مزہ بھی ہوتا ہے. لیکن حکومت نے ان تجاویز کو نہیں مانا. پھر دوسری طرف سے GDA کے لوگوں کو جو اعتراضات تھے انہوں نے اعتراضات اٹھائے، اور اسی طریقے سے PTI کی جانب سے اعتراضات تھے، وہ اعتراضات سامنے ہوئے، جس کی وجہ سے پھر یہ اسمبلی کا ماحول بنا بائیکاٹ کا.